چلیے یوٹیوب پہ مختلف سوالات آئے ہیں کمنٹس کے ذریعے سے کہ کیا حلال جو جانور ہے کیا اس کی پوری باڈی حلال ہوتی ہے یا اس کے کچھ پارٹس ہیں باڈی کے جو کہ حرام یا مکروہ کی کیٹیگری میں بھی آتے ہیں. اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہر حلال جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا سکتا ہے، جیسے مرغی یا خرگوش وغیرہ. اور تھوڑا سا جو قربانی کے بارے میں تھوڑی بنیادی باتیں بھی ذرا وضاحت سے ذرا بیان کر دیجیے کہ قربانی کا کانسیپٹ کیا ہے. اچھا، تو یہ کچھ سوالات موصول ہوئے. تو قربانی کے حوالے سے کہ قربانی ہر جسم کے جانور کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور قربانی کے جانور یعنی قربانی کے جانور کیا ایک نارملی حلال جانور سمجھ لیں کہ حلال جانور میں سے ہر حصہ اس کا کھایا جا سکتا ہے یا کچھ حصہ جائز ہے اور کوئی حصہ ایسا بھی ہے جانور کے اندر کہ وہ پورا حلال ہونے کے باوجود بھی وہ حصہ حرام کا حرام ہی رہا. ساتھ میں مجھ سے وہ سوال کیا تھا قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کے حوالے سے بتا دیجئے. قربانی کے حوالے سے تو میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. قربانی کا لفظ کیا ہے، قربانی کے پیچھے جو قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس کی تو پوری ہماری ایک ویڈیو ہے قربانی کے حوالے سے. پھر بھی میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کیونکہ پرانی ہو چکی ہے ویڈیو، شاید آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی. تو قربانی کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو قربانی کا لفظ بیان کیا جاتا ہے تو آپ قربانی کا لفظ کس لیے بیان کرتے ہیں؟ جب بھی قربانی آپ کے ذہن میں آئے گا تو یہ جانور کو ذبح کرنے کا کیوں ذہن میں آتا ہے؟ قربانی تو قرب سے ہے. تقرب الہی کی کوشش کون نہیں کر رہا؟ اپنی جان سے کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے قریب ہوا جائے، اپنے مال سے کر رہے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ کے قربت حاصل کی جا سکے. جانور کے ذریعے قربت حاصل کرنے کا جو نظریہ ہے یہ تو جانور قریب ہو رہا ہے، ہم تو قریب نہیں ہو رہے. ہم تو جانور کی قربانی کر رہے ہیں، جانور کو قربان کر رہے ہیں، جانور کو ذبح کر رہے ہیں. تو بہت تفصیل سے میں نے بیان کیا تھا. بہت پرانی رسم چلی آ رہی ہے جانور کی بھینٹ چڑھانا، اس کے ذریعے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم رسول اللہ کے خواب میں ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا گیا تھا، جس کے بدلے میں آسمان سے ایک مینڈھا آ گیا تھا. آسمان سے ایک مینڈھا آ گیا تھا اور اللہ کی طرف سے قد صدقت الرؤیا کے الفاظ بھی آئے تھے. یہ تو میں نے ایک ایک لفظ کو قرآن کی آیات کو بیان کیا تھا کہ ترجمہ کیا ہوگا، سمجھنا کیسے ہے اس بات کو، اس پیغام کو جو قرآن نے وہاں پر بیان کیا ہے. ابراہیم رسول اللہ کے ساتھ ان کا نام لکھ کر، ان کا نام واضح کر کر قرآن نے نقل کیا ہے. یہ آسمان سے مینڈا آسمان سے کیوں آ رہا ہے؟ اللہ آسمان پہ، یہ تو میں ہر جگہ ہر دفعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ذہنوں میں بس یہی کنسیپٹ ہے کہ ہم نے اللہ کو آسمانوں سے اوپر ہی قید کیا ہوا ہے. بہانے سے ہم وہی بیان کرتے ہیں. ہمیں روایت سے بھی یہ مل جاتا ہے بھائی آسمان سے مینڈا کیوں آ رہا ہے؟ مینڈا زمین سے آ جائے. مینڈا زمین پہ ہوتے ہیں، آسمان میں ہوتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. یعنی ہم بالکل سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ذہنوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. آپ ذرا سا بھی تأمل کر لیں، ذرا سا بھی غور و فکر کر لیں کہ بھائی مینڈا آسمان سے آنے کی یہ ضرورت ہے. اگر اللہ کو مینڈا بھیجنا ہی تھا، دینا ہی تھا، تو یہاں وہاں سے یا ان کو مینڈا دے دیتے ڈائریکٹ. چلتا ہوا مینڈا بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آ جاتا. نہیں، جب تک میں آسمان سے کسی چیز کو لے کر نہیں آؤں گا، میرے بیان کردہ قصے میں وہ تقدس پیدا نہیں ہوگا جو میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. اس وجہ سے یہ آسمان سے کبھی مینڈا لے آتے ہیں، کبھی آسمان سے دسترخوان اتار دیتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تقدس برقرار رہے. تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم رسول اللہ کو خواب کے اندر یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں ویسے تو خیر
ہمارے یہاں قصوں میں قربانی کہا جاتا ہے، ذبح کرنے کا حکم اللہ نے خواب میں دیا تھا۔ یہ ہمارے ہاں جو خواب کا جو معاملہ ہے نا، یہ میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ یہ خواب وہ چیز ہے کہ جس کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا روایات کے اندر، تاکہ وحی کا جو تسلسل ختم ہوا تھا وہ تسلسل جاری و ساری رہے، اور میرے پاس ایک بہانہ رہے کہ دیکھو خواب 46واں حصہ ہے، میرے پاس خواب میں یہ تعبیر آئی ہے، اب خواب کے ذریعے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ کئی مذاہب ہیں جو مذاہب ایسے بھی ہیں جو ناپید ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، آپ ان کی بھی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے، خوابوں کا تسلسل جاری و ساری نظر آئے گا۔ خوابوں کے اندر پیشن گوئیاں خدا کی طرف سے یہ لوگوں کو ہوتی رہیں، ہر مذہب کے اندر یہ چیز آپ کو مل جائے گی، اور ہمارے یہاں بھی اس کو جاری و ساری رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فلاں صاحب کو اللہ کے رسول کا دیدار خواب کے اندر ہو گیا، فلاں صاحب کو فلاں بشارت خواب کے اندر ہو گئی۔ اگر میں یہ سلسلہ ختم کر دوں گا تو یہ سب کا سب جو میں بیان کرتا آ رہا ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ تو خواب کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم رسول اللہ کو ان کے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ اس سے منسوخ کر کے ہمارے ہاں ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کی ایک رسم رکھ دی گئی، اس کو قربانی کا نام دیا گیا، اس کو بڑی عید کہا جاتا ہے، سنت ابراہیمی قرار دیا جاتا ہے۔ سنت ابراہیمی تو پھر جانور کی قربانی تو نہیں تھی، جانور کا ذبح تو نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو اقدام کیا تھا بیٹے کے ذبح کے لیے، تو سنت ابراہیمی تو پھر وہ بنتی ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے جو تشریح ہمارے ہاں ان آیات کی جا رہی ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے کہ 10 ذو الحجہ کو آپ جانور ذبح کریں، تو آپ پہلے یہ تو دیکھیے کہ سنت ابراہیمی قرار دینے والے کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ 10 ذو الحجہ کو ہی واقع ہوا تھا، وقوع پذیر ہوا تھا؟ یعنی کس پہلو کو ہم یہاں دیکھیں گے؟ ہم نے تو بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کی تھی، ایک پہلو کو میں نے بیان کیا تھا، تقریباً 1 گھنٹے سے بھی اوپر کی ویڈیو ہے، بیان ہے، اس میں ایک چیز کو لے کے چلا تھا۔ تو یہ بالکل بھی سنت نہیں ہے، نہ سنت ابراہیمی قرار دی جا سکتی، کسی بھی پہلو سے آپ جانچ لیجیے، نہیں دی جا سکتی ہے۔ ابراہیم رسول اللہ کو ایسا کوئی خواب نہیں آیا اللہ کی طرف سے، یہ سب کا سب غلط تراجم اور قصوں کے ذریعے لوگوں میں رائج کیا گیا ہے، اور نہ ہی جانور کو ذبح کر کے ہم خدا کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کہیں بھی پورے قرآن کے اندر آپ سے جانور کو ذبح کر کے تقرب کا وعدہ نہیں کیا۔ آپ پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے، کہیں بھی نہیں کیا۔ یہ تو قدیم خداؤں کے وعدے تھے، قدیم خداؤں کے طرف سے یہ پیغام دیے جاتے تھے کہ جانور ذبح کرو اور خدا کے قریب ہوتے چلے جاؤ، جانور ذبح کرو اور خدا کی طرف سے جو مشکلات لکھ دی گئی ہیں ان کی بھرپائی کرتے چلے جاؤ۔ جنگوں میں جانے سے پہلے جانور کی بلی دینا یہ لازمی سمجھا جاتا تھا، کسی اچھی چیز کا حاصل ہو جانے پر جانور کی بلی دینا یہ خوش بختی سمجھی جاتی تھی۔ اگر کوئی نحوست کا معاملہ چل رہا ہے، کوئی مشکلات آ گئی ہیں، کسی بچے کی جان پہ بنی ہے، کوئی وبا پھوٹ گئی ہے، سب سے پہلا کام مذاہب میں کیا کرتے تھے کہ جانور کی بلی دیا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو ہمارے ہاں اس صورت میں رائج کر دیا گیا ہے، قصے اور کہانیوں کی صورت میں اس کو پھیلا دیا گیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ رسم، یہ بالکل بھی اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، معاشرے میں رائج ہو گئی، لوگوں نے دیکھا دیکھی اس کو عمل میں لانا شروع کر دیا، پھر یہ امیروں کے گھر کا ایک کھیل بن گیا اور غریبوں کی لاچاری کا ایک باعث بن گیا۔ امیروں نے اپنے مال کی نمائش کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا اس کو، اور غریبوں نے اس کو دیکھ دیکھ کر اپنے اندر وہ
حسرت پیدا کر لی کہ کاش اگر یہ میرے پاس ہوتا تو مال تو میں بھی یہ چیز حاصل کر لیتا. اور ظاہر ہے آپ کو یہ چیز رائج کرنی ہے تو تھوڑی ہمدردی بھی اس کے اندر ڈالنی پڑے گی. تو آپ نے صاحب نے حکم لگا دیا کہ تھوڑا سا مال، تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سا گوشت غریبوں کو بھی دے دیا کریں. تو ایک تھوڑی ہمدردی بھی آ گئی اس کے اندر، تو اس کو اور زیادہ رواج مل گیا. بہرحال اس کی تفصیلی ویڈیو موجود ہے میرے چینل کے اوپر، آپ اس کو دیکھ لیجئے. اس میں جو تراجم کیے جاتے ہیں اس میں لفظوں کا ترجمہ بھی میں نے کیا ہے اور اس میں واضح کیا ہے ہر پہلو کو. تو سوال کے پہلے حصے پہ آتے ہیں. سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا جانور کا، حلال جانور کا کوئی ایسا عضو، کوئی ایسا حصہ بھی ہے کہ جو حرام ہو؟ تو ایسا تو کوئی حصہ نہیں ہے. آپ کے ذہن میں اگر بٹھا دیا ہے کسی نے کہ فلاں ہڈی حرام ہے یا فلاں چیز حرام ہے یا فلاں چیز مکروہ ہے، تو یہ چیزیں کسی کے نزدیک ہوں گی مکروہ، انہوں نے مذہب کا نام لے کر لوگوں میں رائج کر دی. یہ ہو جاتا ہے شخصیات کے اثر سے کچھ چیزیں لوگوں میں خود بخود حرام قرار پاتی ہیں. قرآن نے ایک جگہ ایک نام بیان کیا، اس سورہ نساء کے اندر غالباً آیت آئی ہے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جس کو اسرائیل نے اپنے نفس پر ممنوع کر لیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، توراۃ کے نزول سے قبل ہی یہ کام ہو چکا تھا. تو شخصیات کے کسی چیز کو اپنے اوپر ممنوع قرار دینے سے لوگوں پر اس کا اثر پڑتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جائز نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. جب آپ نے کہہ ہی دیا حلال ہے تو پھر مکمل حلال ہے، یا تو آپ حرام قرار دیتے ہیں، یا بتائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس حلال میں سے بھی فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز حلال ہے. ایسا کچھ بھی نہیں لکھا. یہ سب لوگوں کی اپنی پیدا کردہ چیزیں ہیں اور لوگوں نے اس کو رائج کیا ہوا ہے. جو حلال جب آپ نے کہا تو مکمل حلال ہے، ہر چیز حلال ہے. کسی ہڈی کو کسی نے حرام قرار دے دیا، کسی چیز کو کسی نے مکروہ قرار دے دیا، یہ سب ان کی اپنی پیدا کردہ باتیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تیسرا سوال کیا تھا اس میں؟ ہاں، قربانی کا سوال آیا ہے تو ظاہر ہے میں اس کے حساب سے جواب دے دیتا ہوں. مشہور ہمارے ہاں کیا ہے کہ جانور جب آپ ذبح کریں تو آپ کے ذبیحہ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو بہت شاندار ہو، کانا اور سینگ ٹوٹا یہ جانور نہیں ہونے چاہیے، خوبصورت سے خوبصورت جانور ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ خوبصورتی کے اندر بھی کلر بھی آیا تھا، چمکتا ہوا کلر. چمکتے ہوئے کلر کے پیسے بیپاری کے الگ ہوتے ہیں، اور جس کا دمکتا چمکتا کلر نہیں ہوتا اس کے پیسے کم کر دیتے ہیں، مارکیٹ ویلیو اس کی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ زمانہ چل رہا ہے اس ٹائم پہ چمک کا، جو جتنا چمکے گا اتنا ہی زیادہ مال کما کے دے گا، لوگوں کی نظروں میں زیادہ جچے گا. اور یہ ترغیب لائی جاتی ہے کہ بھائی مال خرچ کر رہے ہو، قربانی اللہ کے نام پہ کر رہے ہو تو بہترین سے بہترین جانور لے کر آؤ، ایک دار جانور نہیں لے کر آئیں. تو یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ پھر آپ گائے کریں، اس میں سے 7 حصے کروا دیے. لوگ خوش ہو رہے ہیں، بولے 7 حصے ہیں، ایک عقیقہ بھی ڈال دینا میری طرف سے، عقیقہ بھی اسی میں نپٹا دیتا ہوں. 2 میرے باپ کی طرف سے، 2 میری امی کی طرف سے، اور فلاں رشتہ دار کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے. اور سب پیسے ملا کے قربانی، اجتماعی قربانی کے نام سے جگہ جگہ اس کے اشتہار لگے، اجتماعی قربانی ہو رہی ہے. گائے میں 7 حصے ہیں، اونٹ میں کتنے؟ 10. اونٹ میں 10 حصے ہیں اور گائے میں 7 حصے ہوں گے. اور وہ بھی روایت سے مل جاتا ہے. بہرحال ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. تو اب کہا جاتا ہے کہ گائے اور بکری اور اونٹ، عرب میں تو یہ چیزیں ہوتی تھی نا. راوی کو جتنا معلوم تھا، جتنا وہ جانتا تھا، اس نے اتنا ہی بیان کر دیا. اس کو معلوم تھا کہ میرے گھر کے اندر آسان چیز کیا ہے. اس نے دیکھا تو اس کو اونٹ نظر آیا سواری کے لیے، اس کو گائے نظر آئی ہل جوتنے کے لیے، اور بکری نظر آ گئی دودھ دھونے والی. اس نے بولا بھائی یہ چیزیں حلال قرار دے دو، یہ چیزیں میسر آ سکتی ہیں، آرام سے معاملہ بھی ہو جائے گا، عمل بھی ہو جائے گا اور ثابت بھی ہو جائے گی چیز. تو راوی نے اس کے اندر یہ چیزیں بیان کر دی کہ بھئی اللہ کے رسول سے منسوب کرتے اس ظالم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے
اونٹ ذبح کیے. اللہ کے رسول کے زمانے میں گائے ذبح کی گئی اور بکری ذبح کی گئی، لیکن کسی بھی روایت میں یہ نہیں لکھا کہ آپ فلاں جانور کو ذبح نہیں کر سکتے جو حلال آپ کے اوپر قرار دیا گیا ہے. یعنی یہ نہیں لکھا کہ اللہ کے رسول نے یہ ممنوع قرار دیا ہو کہ آپ گائے، بکری اور اونٹ کے علاوہ کچھ ذبح نہیں کرنا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. تو آپ کو کسی نے یہ کیسے ثابت کر دیا آپ کے سامنے کہ ان کے علاوہ جس چیز کی قربانی کی جائے، جس چیز کی ذبیحہ کیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگا؟ یہ کس نے آپ کے سامنے واضح کر دیا اور دلائل سے ثابت کر دیا؟ دلیل ہی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی. لیکن ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمیں تو مولوی صاحب نے بتایا بھائی یہ 3 چیزیں کرنی ہے، ہم نے تو اسی کے اوپر لگ گئے. ہم نے تو ویسی کون سی تحقیق کرنی ہے کہ قربانی تھی بھی یا نہیں تھی؟ میں نے تو معاشرے سے یہ چیزیں لی ہیں، معاشرے میں رائج تھی، میں تو اسی کے اوپر گامن چلا آ رہا ہوں. جب تک میں گھر کے اندر اپنے جانور لا کر اس کو پائل پہنا کر معاشرے میں گھما نہیں لیتا، اپنے پیسے کی نمائش نہیں کر لیتا، اس وقت تک تو مزہ ہی نہیں آتا نا مجھے. تو کسی روایت میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ان فلاں چیزوں کے علاوہ کسی اور حلال جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پر تو اختلاف نقل کیا ہے. ایک روایت میں نے پڑھی تھی المصنف عبد الرزاق، اس میں 2 روایت میں نے دیکھی جس میں ایک جگہ لکھا ہوا کہ بلال، جن کے ساتھ حبشی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، پورا نام تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ میں تو مرغی ذبح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتا. ابن عباس سے روایت مرغی کے بارے میں موجود ہے اسی المصنف عبد الرزاق کے اندر. تو پھر اجماع کا دعویٰ ہو کیسے سکتا ہے؟ ابن حزم کی کتاب المحلہ، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کے اجماع کے اوپر رد نقل کیا ہے. بلکہ ایک روایت تو بخاری کے اندر آئی ہے کہ جمعے کے دن جس نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا اور اس کے بعد بہت جلدی صلاۃ کی طرف چلا گیا، تو وہاں پر قربانی کے ثواب کے بارے میں بشارتیں دی گئی ہیں کہ سب سے پہلے جو آئے گا اس کو اونٹ کے برابر ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. اب بتائیے، جو دیر سے آئے گا اس کو گائے کے برابر، جو اور دیر سے آئے گا اس کو مرغی کے برابر، اور جو اور دیر سے آئے گا اس کو انڈے کے برابر. تو اس سے تو بلکہ ثبوت مل رہا ہے. اور اسی سے ان علماء نے، جو اس حدیث کے علماء ہیں، انہوں نے یہ دلائل پیش کیے ہیں کہ بھائی ان سب کی قربانی جائز ہے. یعنی میں ہرن کی قربانی نہیں کر سکتا کیونکہ ہرن تو راوی کو پتہ ہی نہیں تھا. میں گھوڑے کی قربانی نہیں کر سکتا کیونکہ گھوڑا تو راوی کے نزدیک بہت مہنگا اور ہتھیار چلانے کے اور جنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. جتنا اس کو معلوم تھا اتنا اس نے دیکھ کے بیان کر دیا. ہم نے اس کی بات کو دانتوں سے پکڑ لیا اور اس نے تو بیان بھی نہیں کیا اس چیز کو. یہ تو ہمارے مساجد میں اور ہمارے خطبہ نے بیان کر کے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ ان کے علاوہ قربانی نہیں ہوتی ہے. تو ایسی تو کوئی روایت بھی نہیں ہے. تو سوال تو قربانی کے حوالے سے ہی ہے، تو میں تو خیر اس کے حساب سے جواب دے رہا ہوں، ورنہ تو میں تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہوں، مانتا ہی نہیں ہوں اس چیز کو. تو آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو بات پہلی پوچھی گئی تھی کہ جانور حلال جانور میں سے کچھ حرام بھی ہے، تو بھائی کچھ بھی حرام نہیں ہے. جانور حلال کہہ دیا آپ نے تو حلال ہے. اور دوسری بات جو سوال آیا کہ قربانی کے اندر کون سا جانور حلال کیا جائے، قربان کیا جائے، تو کوئی سا بھی جانور کر سکتے ہیں جو حلال ہے. مرغی بھی کر سکتے ہیں. آپ تو خود کہتے ہیں نا کہ اللہ نیت دیکھتا ہے. آپ کب یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ڈول دیکھتا ہے، ڈیل ڈول دیکھتا ہے، اس کا رنگ دیکھتا ہے؟ آپ تو خود یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نیت دیکھتا ہے. تو بھائی آپ تو اپنے حساب سے، اپنے اسباب کے حساب سے کام کریں گے نا. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور تو کوئی بات نہیں تھی نا اس کے اندر. کوئی حصہ خود سے چھوڑنا چاہے کہ بھائی کھانے کا دل نہیں چاہے. ہاں، اگر کوئی خود سے چھوڑنا چاہے تو کون اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے اس چیز کو کھانے کے لیے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کا آپ کا دل نہیں کرتا کھانے کے لیے، آپ چھوڑ دیتے ہیں.
تو اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دوسرے پر پابندی عائد نہیں کریں، یہ حق نہیں دیا قرآن نے آپ کو.